شروع کرتے ہیں نماز کے اسلام کے تیسرے اہم رکن زکوٰۃ پر۔ زکوٰۃ سال کے کسی بھی مہینے میں آپ ادا کریں ادا ہو جائے گی، لیکن عام طور پر پوری دنیا کے مسلمان رمضان المبارک میں فرض زکوٰۃ اور نفلی صدقات کی ادائیگی کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں بڑھ جاتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ داد و دہش کا معاملہ کرنا، ہمدردی کرنا، غمخواری کرنا، سماج اور معاشرے کے غریب انسانوں کی خبر لینا، قومی فلاح و بہبود کی جگہوں پر خرچ کرنا، یہ سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور زندگی سے ثابت ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے جو حدیث مروی ہے ابھی سن لیا کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بڑے دیالو اور داد و دہش کرنے والے اور سخی تھے۔ یہ سال کے 11 مہینے ہیں، آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اس کے باوجود جو کچھ تھا اسی سے آپ لوگوں کو خوب نوازتے تھے۔ سال کے 11 مہینے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی داد و دہش اور نوازش کا معاملہ اور زیادہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جایا کرتا تھا۔ جب رمضان میں جبریل سے علیہ السلام آپ کی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ قرآن کریم میں 82 مقامات پر زکوٰۃ کا، صدقات کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، 82 سے زیادہ مقامات پر قرآن کریم کے اندر۔ مکے کا دور دیکھیے، 13 سالہ حالات نے مسلمان کو بھوکے پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بڑے کٹھن حالات، ان کے کاروبار اور دھندے کو، مسلمانوں کی مزدوری کو دشمنوں نے ہر طرح سے ناکام اور فیل کر دیا۔ لیکن 13 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ بار بار حکم دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، دین کی راہ میں خرچ کرو، ان جگہوں میں خرچ کرتے رہو جس سے اللہ کا کلمہ اور اللہ کا دین بلند ہوتا ہے۔ اگر سچے پکے مومن نہ ہو تو گستاخی کر جائے کہ یہاں تو ہم کھانے کو ترس رہے ہیں، ہمیں 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی میسر نہیں ہو رہی ہے، اور بار بار ہمیں یہ حکم مل رہا ہے کہ جو کچھ ہے اس میں سے خرچ کرو۔ لیکن وارے وہ مسلمان ظلم سہے، مار کھائے، بھوک و پیاس کی شدتیں برداشت کی، اپنے کاروبار کو ناکام ہوتے دیکھا صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے، لیکن ایمان پر قائم رہے،
اور اسلام نے جو کچھ حکم دیا اس کو آمنا و صدقنا کہتے ہوئے مانا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، جن کی زندگی کا ایک ایک ورق، ایک ایک لمحہ، زندگی کے ایک ایک شعبے میں، ایک ایک میدان میں ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ نے تو ان کے مقابلے میں ہم لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے سب کی شریعت میں نماز، سب کی شریعت میں روزے رمضان کے، سب کی شریعت میں زکوٰۃ بھی، یہ تینوں عبادتیں تمام نبیوں کی شریعت میں رہی ہیں۔ نماز، مالی عبادت، زکوٰۃ و صدقات، اور رمضان کے روزے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سچے مسلمان کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، کسی انسان نے نہیں کہا ہے۔ ایمان کا تعلق اللہ سے، اللہ جانتا ہے کہ کس کا ایمان کیسا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ وینفقون مما رزقناہم اولئک ھم المؤمنون حقا، جو لوگ نماز کے پابند ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ ہیں سچے پکے کھرے مومن اور مسلم۔ صرف نماز سے سچا پکا مسلمان ہم نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کا عمل نہ ہو۔ یہ دونوں لفظ صدقات و زکوٰۃ ایک دوسرے کے لیے، صدقات کی جگہ پر زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی جگہ پر صدقات کا لفظ بولا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں استعمال بھی ہے اور حدیثوں میں بھی استعمال ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پر آپ غور کیجیے، عربی بھاشا میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، بڑی گہرائی، ایک لفظ میں، ایک شبد میں بڑے گہرے معنی ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے دو بڑے اچھے معنی ہیں، ایک تو پاکی اور صفائی، اور دوسرا معنی ہے اضافہ اور بڑھوتری۔ ان دونوں معنی کی دلیل قرآن سے ملتی ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کے مال سے صدقہ و زکوٰۃ لے کر خود ان کو اور ان کے مال کو پاک و صاف کیجیے۔ مال میں پاکی اور صفائی آتی ہے صدقات و زکوٰۃ سے۔ بڑھوتری کے معنی کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، اولئک ھم المضعفون، سورہ روم کی آیت ہے، وہ اپنے مال کو دو چند اور دو گنا کرنے والے ہیں۔ یہ بڑھوتری۔ الذین یؤتون الزکاۃ یریدون وجہ اللہ اولئک ھم المضعفون، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اپنے مال کو دگنا کرنے والے ہیں، بڑھانے والے ہیں۔ اور یہ آیت تو بڑی مشہور آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل
فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال اور ادھارن جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس ایک دانے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، سنیے گا دھیان سے۔ کسان زمین کو جوت کر کے ہموار کرتا ہے، موسم کے اعتبار سے محنت کرتا ہے، جب مٹی قابل کاشت ہو جاتی ہے، کھیتی کے لائق ہو جاتا ہے، تو وہ دانے کو مٹی کے حوالے کر دیتا ہے۔ کسان کا یہی کام ہے، اس کو بھی یقین ہے کہ اس سے آگے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کو یقین ہے ہم نہ تو دانے کو پھاڑ سکتے ہیں، نہ اس سے کوپل نکال سکتے ہیں، نہ کوپل کو ہم تنے بنا سکتے ہیں، نہ ہم تنے سے بالیاں نکال سکتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کسان ہو اس کو یہ یقین ہے۔ حوالے کر دیا دانے کو زمین کے، مٹی کے۔ اب جو ایک دانے سے 7 بالیں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے، اللہ اکبر۔ ایک دانے سے کتنے دانے ہو گئے؟ 700۔ کتنے؟ 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ وہ خرچ کرنے والے کے مال کس قسم کا ہے وہ بھی جانتا ہے، کس ارادے سے خرچ کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے یہاں گنجائش ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ صدقات و زکوٰۃ سے بڑھوتری کی یہ سب مثالیں ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اس مضمون کی خوب آیتیں ہیں، کہاں تک سنایا جائے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین نے انسان کی اس کمزوری کو بھی قرآن میں بیان کر دیا ہے، جو کمزوری فطری، پیدائشی اور نیچرل ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال سے بڑی سخت محبت کرنے والا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہو، ٹوٹ کر کے مال کو چاہتے ہو۔ خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اپنی سب سے محبوب اور پیاری چیز کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی راہ میں، نیکی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ اور اس نے 50 جگہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے، رزقناکم، کہیں پر کہا مال ہم نے تم کو دیا، رزقکم، مال تم کو اللہ نے دیا، رزقناہم، سب کو مال دینے والے ہم ہیں، کہیں پر فرمایا رزقہم، کہ لوگوں کو مال دینے والا اللہ ہے۔ یہ ایک طرف محبت، ایک طرف مال دینے کی نسبت اللہ کی طرف۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تم کو جانشین بنایا ہے، یعنی پیدائشی طور پر اس مال کے مالک تم نہیں ہو، یہ کسی اور اگلے کے ہاتھ میں تھا، آج تمہارے ہاتھ میں ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ مال و دولت یہ دونوں عربی لفظ ہیں۔ مال کے معنی ہوتا ہے سرک جانے والا، کھسک جانے والا۔ یہ مال تمہارے ہاتھ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، سرک جائے گا، کھسک جائے گا، کھسک کر سرک کر کسی اور کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ اور دولت کے معنی ہوتا ہے گردش کرنے والا، چکر لگانے والا۔ یہ چکر لگا لگا کے تمہارے پاس آیا ہے، پھر چکر لگاتے ہوئے کسی اور کے پاس پہنچ جائے گا۔ ذہنی تربیت کی ہے اللہ نے،
کہ 50 جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ یہ مال ہم نے تم کو دیا، یہ ہمارا فضل و احسان ہے تم پر، یہ امانت ہماری ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ قارون نے خیانت کی، قارون نے مال کو اپنی کمائی اور محنت کا نتیجہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو عبرت اور نشانی بنا دیا۔ قارون کی قوم نے نصیحت کی، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، مال پر اتراؤ مت، اتراؤ مت، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور ایسی جگہ مال خرچ کرو جس سے تمہاری آخرت بنے، اور دنیا کی جو جائز ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو بھی اپنے مال سے پوری کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور مال دے کر کے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی دوسروں کو دے کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور مال ایسی جگہ خرچ نہ کرو جس سے زمین پر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو، فسادیوں کو، غلط جگہ پر مال خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کتنی پیاری نصیحت تھی، ایسی نصیحتیں جس پر اگر انسان عمل کرے تو بہترین انسانی سماج تشکیل پا سکتا ہے، انسان بہترین اپنے سماج کا آدمی ہو سکتا ہے، ایسی نصیحتیں۔ اس نے جواب دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال جو مجھے ملا ہے میرے علم و ہنر اور میرے کلا اور میری کمائی اور محنت کا نتیجہ ہے، اس میں کسی کے فضل، اللہ کے فضل کا کوئی دخل نہیں۔ فخسفنا به وبداره الارض، وہ گھمنڈ کرتے ہوئے نکلا سج دھج کر کے، اللہ تعالیٰ نے اس کے محل سمیت اس کو زمین کی تہوں میں دھسا دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک طرف جہاں خرچ کرنے پر بڑے بڑے وعدے خیر و برکت کی، مغفرت کی، اور دوسری طرف وعیدیں اور دھمکیاں نہ خرچ کرنے پر۔ زکوٰۃ کو کچھ لوگ نہ جاننے کی وجہ سے ٹیکس کہہ دیتے ہیں، بہت غلط لفظ ہے۔ زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے، جیسے یہ رمضان کے روزے عبادت، نمازیں عبادت ہے۔ اگر 7.5 تولہ سونا 87 گرام یا 52.5 تولے چاندی 612 گرام ہو تو ان دونوں پر 2.5% الگ الگ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر دونوں کم ہیں تو دونوں کو ملا کر کے زکوٰۃ فرض کرنے کی ضرورت نہیں، آپ چھٹی پا گئے، زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے اگر کم ہے تو۔ نقدی میں بھی انہی کا اعتبار ہوگا کہ اگر کیش چاہے آپ کے گھر میں ہو یا بینک میں رکھا ہوا ہو، اگر کس کو معیار مانیں گے، سونے کو یا چاندی کو؟ اہل علم نے لکھا کہ چاندی کو جس کی قیمت کم ہے اس کو معیار مانا جائے، کسوٹی مانا جائے کیش میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ نکلے اور مسلم معاشرے میں غریبوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی بھلائی پہنچے اور قوم کی فلاح و بہبودی اور ترقی کے کام زیادہ ہوں۔ تو 612 گرام چاندی کی جو قیمت آج ہے، اتنے نقد کیش آپ کے گھر میں ہیں یا بینک میں ہے، بچت کے ہیں، اور اس پر سال پورا بیت جائے، چاند کے اعتبار سے، قمری حساب سے پورا سال بیت جائے تو اس پر 2.5% زکوٰۃ واجب اور فرض ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے کم ہے چھٹی پا گئے، نہیں ہے، صدقات ہے۔
آپ کے پاس تجارت کا دھندا ہے، آپ دھندا کرتے ہیں، کسی ایسی دکان کے آپ مالک ہیں، کپڑے کے، میٹل کے یا اور دوسری چیزوں کے، اس مال تجارت کا حساب آپ چاندی کی قیمت سے لگائیے اور جتنا ادھار ہے اس کو بھی ملا لیجئے، اور دوسرے کا مال جو ادھار آپ کے پاس ہے اس کو آپ نکال دیجئے، پھر اس حساب سے 2.5% اس میں بھی زکوٰۃ آپ پر فرض ہو جائے گی۔ اگر اتنا مال نہیں بنتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کسی کل کارخانے کے مالک ہیں جہاں پر آپ چیزیں تیار کرتے ہیں، بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں، مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، مشینوں سے جو کمائی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہے۔ کتنی رعایت ہے زکوٰۃ میں، کس منہ سے کہو گے یہ مالی ٹیکس ہے؟ کس منہ سے کہو گے؟ بے ادبی نہیں کیجیے گا، خالص مالی عبادت ہے۔ اور بھی سن لیجیے، یہ تمہارے معاشرے اور سماج میں خرچ کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مسلم مالداروں سے لیا جائے گا اور مسلم محتاجوں پر، غریبوں پر اور مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے کاموں پر اور اللہ کی راہ میں تمہارے ہی سماج کے لوگوں سے لے کر تمہارے ہی سماج میں خرچ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے سسٹم زکوٰۃ کا۔ آج ملک ہندوستان میں فی سبیل اللہ دین کی جو تعلیم ہوتی ہے، دین کے فروغ، دین کی ترقی کے لیے دینی مدارس جو خالص صدقات و زکوٰۃ سے صرف مسلمانوں کے تعاون سے چلتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بڑے فخر اور عزت کی بات ہے کہ ملک کے طول و عرض میں جہاں پر ہزاروں مدارس ہیں، مسلمان اپنے بلبوتے پر چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے انہی دینی اداروں میں سے دارالعلوم اہل حدیث چوکھا جو آپ سب کے بزرگوں اور پرکھوں کا لگایا ہوا ہے، آج جو 1963 میں قائم ہوا تھا، اس اپنی پوری لمبی عمر میں بڑی سخت آزمائش سے یہ ادارہ گزر رہا ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ اس سال آپ سب کو اس ادارے کے لیے آج تک جو تعاون آپ نے کیا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو سب سے بڑھ کر کے تعاون کیجیے۔ بس آپ سمجھیے، اللہ بہتری کرے، اور صرف مالی تعاون کے بعد چھٹی مت منائیے، اپنی توجہ اور اپنی دلی دعاؤں میں اس کو یاد رکھیے۔ خاص طور سے رمضان المبارک کی گھڑیوں میں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا نام لے لے کر کے دعا کیجیے۔ وہ صرف وہاں کام کرنے والوں کی نہیں بلکہ پورے راجستھان، خاص طور سے پورے جودھ پور کے مسلمانوں کی سمپتی ہے۔ اس کو اپنی سمپتی سمجھ کر کے، اپنی جائیداد سمجھ کر کے آج جس آزمائش سے گزر رہا ہے، اللہ رب العالمین آسانی فرما دے اور قوم کے اس ورثے کو جیسے تھا ویسے قائم رکھے اور دین کی تعلیم وہاں پر ہوتی رہے۔ یہ سب دعائیں کرتے رہیے گا، اور مالی تعاون آج سے لے کر عید الفطر کا چاند ہونے تک اور اس کے بعد بھی جتنا ہو سکے آپ کرتے رہیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر۔